الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات ہمارے آنکھوں پر سجانے کے قابل ہے اور ہمارے سروں پر رکھے جانے کے قابل ہے۔ چاہے ساری دنیا اس بات کی گواہی دے، لیکن ایمان والے کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات پر ہمیں 100% یقین ہونا چاہیے۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات سچ ہے، حق ہے، اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس سے اور اپنے جی سے کچھ بھی نہیں کہتے، محمد جو بھی کہتے ہیں اللہ کے حکم اور وحی کے ذریعے کہتے ہیں، اور اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کسی کی ہو نہیں سکتی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات، اللہ سے زیادہ حق بات کسی کی ہو نہیں سکتی۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ شریفہ کے اندر ایک آیت تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اے میرے محبوب آپ نے ایسے بندے کو دیکھا؟ کیا آپ نے ایسے بندے کی طرف دیکھا؟ کیا آپ ایسے بندے کو جانتے ہیں جس نے اپنا معبود، جس نے اپنا الہ، جس نے اپنا گاڈ، جس نے اپنا پرمیشور اپنی خواہشات کو بنا لیا، اپنی تمناؤں کو بنا لیا، اور اللہ نے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے اسے عقل دینے کے باوجود، اللہ نے اسے صحیح اور غلط کی سمجھ دینے کے باوجود اللہ نے اسے گمراہ کر دیا۔ اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے سمجھداری دی ہے،
صحیح اور غلط کی تمیز کرنے کی اللہ نے قوت دی ہے، صلاحیت دی ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے اسے گمراہ کر دیا، صحیح راستے سے، صراط مستقیم سے اسے ہٹا دیا۔ وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اللہ نے کان دیے تھے کہ اللہ کی معرفت کے بول سن کر، اللہ کی قرآن کی تلاوت کو سن کر اللہ کی پہچان کر لیتا۔ اللہ نے آنکھیں دی تھی کہ اللہ کی کائنات کے اندر دیکھتا، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھتا، سمجھتا اور اللہ کو اپنا رب مان لیتا، لیکن آنکھوں نے بھی کوئی فائدہ نہیں دیا، کانوں نے بھی کوئی فائدہ نہیں دیا۔ گویا اللہ نے کانوں پر بھی مہر لگا دی، اللہ نے آنکھوں پر بھی مہر لگا دی اور اللہ نے اس کے دل پر بھی مہر لگا دی۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، تم کیوں نہیں دیکھتے، دیکھو عبرت کی نظر سے دیکھو اس اونٹ کی طرف جس کو اللہ نے پیدا کیا، کسی عجیب مخلوق ہے، اللہ نے اس کو کیسے پیدا کیا ہے۔ اونٹ کے بارے میں سفینۃ البر جسے کہتے ہیں کہ یہ تو خشکی کی کشتی ہے جو اپنے اوپر کتنا سامان لدے لدائے پھرتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف، کتنا بھی ریگستانی علاقہ ہو وہ اپنی چال چلتے رہتا ہے۔ اللہ نے عجیب اس کے اندر رکھی ہے، اس کے اندر دیکھو، اس کو عبرت کی نظر سے دیکھو۔ اللہ نے جو آسمان بنایا اس کو دیکھو، اللہ نے زمین جو بنائی اس کو دیکھو، اللہ کی کائنات کے اندر اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کو دیکھو اور پھر اللہ کو مانو۔ لیکن اگر آنکھیں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے دیکھنے کے باوجود بھی اللہ کی پہچان نہ کرائے تو اللہ نے گویا اس کے اوپر کیا لگا دی، مہر لگا دی۔ اللہ کا کلام سننے کے باوجود بھی ہمارے دل اگر نرم نہیں ہوتے تو گویا اللہ نے کانوں پر مہر لگا دی۔ اگر دل اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان کو نہیں کر سکا تو گویا اللہ نے دلوں پر بھی مہر لگا دی۔ اور آگے فرماتے اللہ تعالیٰ فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اب اس کے بعد کون اس کو ہدایت دے سکتا ہے؟ اللہ کے گمراہ کر دینے کے بعد، اللہ کے اس کو راستے سے ہٹا دینے کے بعد کس کے اندر طاقت ہے، صلاحیت ہے کہ ایسے بندے کو صحیح راستے پر لے آئے؟ فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، کوئی نہیں ہے۔ اللہ جسے ہدایت دینے پر آ جائے کوئی اسے گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے گمراہ کرنے پر آ جائے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے بیان فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر دو چیزوں کو بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند، ہوشیار، ذکی، دانا، انٹیلیجنٹ کون، اس کو بیان فرمایا، اور اس کے اگینسٹ میں فرمایا کہ کون بے وقوف، کون احمق، دونوں چیزوں کو بیان فرمایا۔ لیکن ہم اگر اپنی دنیاوی اعتبار سے پوچھیں کسی کو کہ بھائی عقل مند کی تعریف کیا ہے، واٹ از دا میننگ آف انٹیلیجنٹ اکارڈنگ ٹو آور ڈکشنری، ہماری لغت کے اعتبار سے عقل مند کی کیا تعریف ہے، تو دنیا والے کہیں گے کہ جس کو بولنے کی بڑی سمجھ ہو، کہ جسے کمانے کی بڑی صلاحیت ہو، جس کی بات کو ہر ایک مانتا ہو، وہ عقل مند ہے۔ الگ الگ چیزیں ہو سکتی ہے۔ اور بیوقوف، احمق، ایڈیٹ تو کہا بھائی جس کو بولتے بھی نہ آتا، کسی کے سامنے بولنے اسے ڈر لگتا ہو، زیادہ کمانے کی اس کے اندر صلاحیت اور سکت نہیں ہے، ایسا انسان بیوقوف ہے۔ یہ ہمارے نزدیک اس کی تعریف ہے۔ لیکن سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ کالی کملی والے گنبد خضرا کے مکی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیوقوف اور احمق کی تعریف اور عقل مند کی تعریف اللہ کے رسول نے فرمائی، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار، عقل مند، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہوشیار اور عقل مند تو وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا رہا کرے، اپنا حساب کرتا رہا کرے، اور مرنے کے بعد کی زندگی، آخرت کی زندگی، ایٹرنل لائف، لامحدود زندگی کے بارے میں ہمیشہ فکر میں رہے۔
آخرت کی فکر اور اپنا محاسبہ. ہوشیار. یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست نصیحت ہمیں فرمائی کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین بہت ضروری ہے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اور ایمان والوں کی صفت جہاں پہلے پارے کے اندر سورہ بقرہ کے اندر فرمائی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة ھم یوقنون. جو اللہ کو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں, جو نمازیں قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اور اللہ نے جو کتابیں پیغمبروں پر بھیجی اور اللہ کے رسول پر جو قرآن اتارا سب پر ایمان رکھتے ہیں, اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے جہاں اس دنیا کی زندگی کا ہمیں حساب دینا ہوگا. یہ مختصر سی زندگی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان رہے گی. اس امت کی عمریں کتنی رہے گی؟ 60 to 70. 60 سے لے کر 70. اس سے زیادہ کوئی کم لوگ ہی ہوگے جو آگے 70 سے زیادہ جائیں گے, ورنہ کوئی آگے جا نہیں پائے گا. ورنہ پہلے جو نبیوں کی امتیں تھی ان کی عمر, حضرت نوح علیہ السلام کی عمر خود تبلیغ کی 950 برس تھی, دعوت و تبلیغ کی عمر. لیکن اس امت کی جو عمر ہے بہت اوسط ہے, لیکن وہ بھی 15 سال تو ہمارے بچپن میں گزر جاتے, بچپن میں کھیل کود میں, اور اس کے بعد تھوڑی جوانی آتی ہے تو پھر وہ مستی میں گزر جاتی. 25 سال میں انسان کی شادی ہوتی ہے, سیٹل ہوتے انسان کو 30 سال لگ جاتے, اور وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ انسان 60 تک بھی پہنچے. اس مختصر سی زندگی میں ہمیں اللہ کے وہاں ساری چیزوں کا حساب دینا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا, لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن 5, کہ جب بندہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو اس وقت تک اللہ کے حضور سے اس کے قدم ہٹ نہیں سکتے جب تک اللہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لے. ہم سوچیں کہ ہماری زندگی کا کتنا بڑا حصہ گزر چکا, اس گزرے ہوئے زمانے میں کتنی غفلتیں ہوئی ہوگی, اس کا حساب دینا ہے. 5 چیزوں کے بارے میں جب تک ہم جواب اللہ کے حضور نہ دے دیں گے ہمارے قدم وہاں سے ہل نہیں سکیں گے. کبھی اس کی فکر نہیں کی ہم نے. اللہ کے رسول فرماتے عقل مند ہے وہ جو اس دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کرے. وہاں جو پیش آئے گے, وہاں جو سوالات پیش آئے گے ان کے جوابات یہیں سے حل کرنا شروع کر دے. اللہ تو کیسا ایگزامینر ہے, اللہ کیسا پریکشا لینے والا ہے کہ اس نے جو سوالات ہو گئے وہ بھی بتا دیے. اللہ اکبر. دنیا کی کوئی بھی یونیورسٹی نہیں بتائے گی, لیکن اللہ ایسا ایگزامینر ہے, ایسا پریکشا لینے والا ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو ہر ایک سوالات دے دیا. یہ پوچھوں گا بندے حل کر کے آ جانا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے میرے بندے بڑے نازک ہیں, بڑے کمزور ہیں. اگر ان سے سوالات کو چھپا دیا تو یہ کچھ بھی نہیں کر کے آئے گے, 0 بجٹ لے کے آئے گے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلا سوال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, بندے سے پوچھیں گے ان عمرہ فیما افنا, زندگی کہاں گزاری. عقل مند ہوشیار وہ ہے جو اپنے آخرت کی فکر کرے, اور آخرت میں اللہ تعالیٰ پہلا سوال کرے گے زندگی کے بارے میں, لائف کے بارے میں. خدا محشر میں پوچھے گا گزاری زندگی کیسی. خدا محشر میں پوچھے گا گزاری زندگی کیسی, لرز اٹھوں گا میں اور خوف ہوگا مجھ پہ تب تاری. کیا جواب دوں گا میں اپنے رب ذوالجلال کو. زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں گزاری. اور زندگی گزارتے ہوئے ہمیں بے فکر نہیں ہو جانا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے اوپر 4 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جن کی دن کی ڈیوٹی 2 کی ہے اور رات کی 2 کی ڈیوٹی ہے. وہ ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں,
اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی ریکارڈ بنایا ہے. یہ ہمارے سارے اعمال کو کیچ کر رہی ہے, ریکارڈ کر رہی ہے. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. جب زمین اللہ کے حکم سے ساری خبریں بول دے گی, میری پشت پر اس نے یہ کام کیا تھا, ساری دنیا کو چھپ گیا تھا, لیکن اس زمین سے ہم کہاں چھپ پائے. جو اللہ کا ریکارڈر ہے, یہ اللہ کے سامنے اپنی ساری کہانی کھول دے گی. یہ ہمارے اعضاء, یہ ہمارے ہاتھ پیر, ہمیں کیا لگتا ہے یہ اللہ کے ریکارڈر ہے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. یہ بولنے والی زبان کو اللہ تعالیٰ اس دن مہر لگا دے گے, بند کر دے گے, اور انسان کے سارے کرتوت کی گواہی اس کے ہاتھ اور اس کے پیر دے گے. عقل مند ہمیں بننا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق, کہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی جو ہمیشہ کی زندگی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک جگہ کہ جب جنتیوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دے گے, اور جو گنہگار بھی ہو گئے انہیں جہنم میں تھوڑی مار پیٹ لگا کے پھر جنت میں ڈال دیں گے, سارے انسانوں کو جنت میں ہمیشہ رہنے کا حکم ہو جائے گا, اور جہنمیوں کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے کا حکم ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ موت کو مینڈے کی شکل میں لائیں گے دونوں کے درمیان, اور جنت والوں کو مخاطب کیا جائے گا, ان کو اٹینشن کیا جائے گا. پلیز ادھر دیکھو. جہنم والوں کو بھی اٹینشن کیا جائے گا, ان کو متوجہ کیا جائے گا, اور پوچھا جائے گا دونوں سے یہ کیا ہے. وہ سب کہیں گے یہ موت. تو اللہ تعالیٰ اس وقت موت کو بھی موت دے دے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے جنت میں رہنے والوں کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہ بنائی ہوتی, ہمیشہ کی بقا ان کا مقدر نہ ہوتی, تو جنت والے خوشی کے مارے مر جاتے. ساری فکر ختم. یہاں تو ہمیشہ کھٹکا رہتا ہے کہ کس لمحے اور کس آن میں ہماری اجل ہمارے سامنے آ جائے گی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گی. جنتی اس وقت اگر ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے اللہ نہ بناتے تو وہ خوشی کے مر جاتے, اور جہنمی اگر ان کے لیے ہمیشہ جہنم ان کا مقدر نہ ہوتی تو وہ مارے غم کے مر جاتے. وہ زندگی کی ہمیں فکر کرنی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا شراب کے اڈوں پر زندگی گزاری, کیا جوؤں کے اڈوں پر زندگی گزاری, کیا صرف دنیا کی ہوس اور لالچ میں زندگی گزاری. اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کے بارے میں پوچھے. خدا محشر میں پوچھے گا گزاری زندگی کیسی, کیا جواب دیں گے ہم اللہ کے حضور. اور دوسرا سوال ہوگا وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَى, جوانی کے بارے میں. ابھی بڑا زبردست مہینہ آنے والا ہے. یہ حدیث بیان کر کے ہمیں اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ایک لمحہ بھی ہمارا رمضان کے اندر غفلت میں گزر جائے, ورنہ بہت گھاٹے کا سودا ہوگا, بہت ہی خسارے کا سودا ہوگا. اللہ کے رسول جس مہینے کے لیے زندگی کی اور لائف کی دعا کرتے ہو کہ اللہ تو صحیح سلامت مجھے رمضان تک پہنچا دے, کیونکہ رمضان بڑا برکتوں والا مہینہ ہے, بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے, اللہ کی بخشش کو لانے والا مہینہ ہے. اگر ایمان والا بندہ اگر ایسے مبارک مہینے میں بھی غفلت میں زندگی گزارتا ہے تو یقیناً بہت بڑا خسارہ. اللہ تعالیٰ جوانی کے بارے میں پوچھے گی کہ جوانی عیش مستی کے لیے میں نے نہیں دی تھی. اللہ تعالیٰ کو جوانوں کی عبادت بڑی پسند ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت کرنے والا بنا دے. ایک اور حدیث میں نے بیان فرمایا تھی 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سایہ عطا کرے گے. جس دن اللہ کے عرش کے سایہ کا علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا, اس میں ایک نوجوان وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ فرمایا تھا کہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو, جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پروان چڑھی ہو, ایسے نوجوان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گے. ہمارے نوجوان ساتھیوں سے بڑی محبت کے ساتھ میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح معنی میں اپنی جوانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی عبادتوں کے اندر اپنی جوانی کو لگانے کی اللہ ہمیں فکر عطا فرمائے. اور تیسرا سوال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ, مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ مال کو کہاں سے کمایا, سورس آف انکم, کس ذریعے سے تم نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے مال کمایا, کیا حرام کمایا یا حلال کمایا. اللہ تعالیٰ پوچھے گے. ہم دنیا میں آزاد نہیں ہیں,
دیگر قوموں کی طرح ہم آزاد نہیں ہیں اپنے معاش کو لے کر، بلکہ ہم شریعت کے مکلف ہیں عبادت میں بھی اور معاشرت میں بھی اور معاملات میں بھی. ہماری تجارت بھی دین کے مطابق ہو. ہم آزاد نہیں ہیں بلکہ ہم تو اللہ کے غلام. اور آج دنیا میں کوئی بھی آزاد نہیں ہے، ہر ایک اپنی خواہشات کا غلام بنا ہوا ہے. تو ہم تو اس رب کے غلام بننا چاہتے ہیں کہ جس نے ساری دنیا کا وجود بخشا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے کہ مال کے بارے میں کیا سودی کاروبار کر کے کمایا تھا یا کسی کی زمین کو ہڑپ لی تھی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کسی کی زمین کو ظلماً ایک بالش بھی ہڑپ لیا تو اللہ تعالیٰ ساتوں زمین کا توق ہمارے گلے میں ڈال دے گی. ہم دیکھتے ہی نہیں. فوکٹ کی زمینیں بناؤ، کہاں تک یہ ہرس و لالچ ہمیں لے جائے گی؟ یہ ہرس حوث کی منڈی ہے، انمول رتن بک جاتے ہیں، محلوں کے پرخچے اٹھتے ہیں، دھنوان کے دھن بک جاتے ہیں. لالچ کی کوئی حد نہیں ہے. مسلمان آج لالچی ہو چکا ہے، حریص ہو چکا ہے. جہاں اسے خالی زمین نظر آتی ہے کود پڑتا ہے، دیکھتا نہیں کہ کس کی زمین ہے. جس کے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بالش زمین. آج ہم دیکھیں، ہم دوسروں کی زمینوں میں کھیتوں میں گھستے چلے جا رہے ہیں. پہلے زمانے کے اندر سیڑے ہوا کرتے تھے بیچ کے اندر، آج وہ ختم ہو گئی. لالچ، سودی کاروبار کر کے کمایا مال. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جب سودی کاروبار کرنے والا قیامت کے دن جب اٹھے گا تو وہ ایسے اٹھے گا اور ایسے چلے گا جیسے اس کو شیطان لگ گیا ہو. کسی کو جنات لگ جائے اور کیسی حرکتیں کرتا ہے، اٹھ پٹانگ. ساری انسانیت پہچان لے گی کہ یہ سودی تھا، سود کھانے والا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب معراج میں گیا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹ کمروں کے جیسے ہیں، روم کے جیسے بڑے بڑے ان کے پیٹ ہیں، اور اس کے اندر سانپ پھر رہے، بڑے بڑے سانپ پھر رہے. حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا اے اللہ کے رسول یہ سود کھانے والے لوگ. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ سود کو ختم کرتا ہے، چاہے دنیا اس کے کتنے بھی فائدے بتائے، لیکن ایک ایمان والے کے لیے قرآن پر اس کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بیاج کو، سود کو نہیں بڑھاتا بلکہ اللہ اس کو گھٹاتا چلا جاتا ہے. آج ہم دیکھیں مسلمان سود کھا رہا ہے، اچھے اچھے لوگ سود کھا رہے ہیں. اللہ اکبر. انہیں اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے کہ کل اللہ کے سامنے میری جب حاضری ہوگی کیا جواب دوں گا. دنیا کی ساری چمک دمک ایک جگہ رہ جائے گی میرے بھائیوں. اللہ کے سامنے جب مال کے بارے میں پوچھا جائے گا. سود جیسے کھانا حرام، سود کھلانا بھی حرام. آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں لون کتنا گھس چکا ہے. ایک ایک عورت کے اوپر 5 لون ہے. ڈر نہیں لگتی ہمیں. بچے کو بائک دلانا ہے لون لے لو، کسی کا قرضہ دینا ہے لون لے لو، اور پھر وہی لون کے ہفتے بھرنے کے لیے پھر سے کسی سے قرضہ لیا جاتا ہے. اللہ اکبر. بے وقوفی کی حد تو دیکھے. لون لیا جا رہا ہے کسی کا قرضہ چکانے کے لیے اور پھر وہی ہفتے بننے کے لیے قرضہ لیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے سودی کاروبار کو اللہ کبھی پنپنے نہیں دیتے. آج ہمارا پورا ملک اس سودی کاروبار کی گرفت میں آ چکا ہے، غلام بن چکے ہم ان کے. اس لیے ایمان والا بحیثیت ایمان والے کے اس کے لیے سودی کاروبار حرام ہے، چاہے اس میں کتنے بھی نفع ہمیں نظر آتے ہو. ہر حرام کی کمائی کو ہم آج سے دور کر دیں گے. ہمارے بہت سے جو ڈرائیور لوگ ہیں ان سے بھی میں گزارش کرنا چاہوں گا، چاہے معاف کر دیں مجھے میرے بھائیوں، ڈیزل کو بیچنا، چور کر بیچنا یہ بھی حرام مال ہے. ڈیزل کو بیچا جاتا ہے نا میرے بھائی، حرام ہے. اگر یہی حرام مال ہم لے کر اللہ کے سامنے پہنچے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، اللہ کے رسول پیشن کو ہی فرماتے ہیں کہ میری امت کی نظروں سے حرام حلال کی ساری تمیزیں اڑ جائے گی، بس مال آنا چاہیے مال. بلکہ اسلام نے تو اپنے ایمان والوں کو حلال طریقے سے کمانے کی وصیت فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے ایمان والو جو اللہ نے تمہارے لیے رزق رکھا ہے حلال طریقے سے کھاؤ، حرام سے بچو، کیونکہ حرام کا ہمیشہ پرینام بہت ہی بھیانک ہوتا. تو اللہ تعالیٰ مال کہاں سے کماؤ اس کے بارے میں پوچھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور حق حلال روزی کمانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور تیسرا سوال ہوگا، چوتھا سوال ہوگا کہ مال کو کہاں خرچ کیا. ہم مال خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں ہیں.
بلکہ ہم دیکھیں کہ کون مستحق ہے نیکی کی راہوں میں خرچ کرے، حرام اور لغویات میں اپنے مال کو خرچ نہ کرے، اپنی خواہشات کے پیچھے مال خرچ نہ کرے۔ معمولی موبائل بھی ہم لے سکتے ہیں 10,000 کا 15,000 کا، لیکن لاکھ لاکھ روپے کا موبائل لے کے ہمارے نوجوان گھومتے۔ خواہشات کی کوئی تمنا نہیں، خواہشات کی کوئی حد نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ ابن آدم اتنا حریص ہے کہ اگر اسے ایک سونا بھر کے وادی مل جائے، ایک ایسا پورا گراؤنڈ جس میں پورا سونا بھرا ہوا ہو، تو ابن آدم دوسرے کی تمنا کرنے لگے گا۔ میرے بھائیوں، خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے، اور ان سے انسان ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے، بے عزت ہوتا ہے۔ اللہ ضروریات کی اللہ نے ذمہ داری رکھی ہے کہ میں تمہاری ضروریات کو پورا کروں گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، سارے انسانوں کی اور ساری مخلوق کی جو روزی روٹی ہے وہ اللہ نے اپنے ذمہ رکھی ہے، لیکن ضروریات کی، خواہشات کی کوئی حد نہیں۔ ہم اپنے مال کو صحیح مصرف میں خرچ کریں، کوئی ضرورت مند ہے اس کو دیں، زکوٰۃ ادا کریں، صدقات دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم، کہ جو اپنے مال کو دن میں رات میں چھپ کر علانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، ان کا بدلہ اللہ کے نزدیک ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ اکبر۔ وہاں ان کو کوئی فکر بھی نہیں ہوگی، کوئی غم بھی نہیں ہوگا، کوئی ڈر بھی نہیں ہوگا۔ ہمیں وہاں کی فکر کرنی ہے، دنیا کی فکر نہیں کرنی۔ دنیا تو ضرورت پر مبنی ہے اور انسان کو مل کر رہے گی۔ اور چوتھا اللہ تعالیٰ سوال کرے گے وَمَاذَا عَلِمَ فِيمَا عَلِمَ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو اللہ نے علماء کرام کے ذریعے ہمیں حلال اور حرام کی تمیز اب سکھا دی تھی، ہمارے پاس علم آ چکا کہ سودی کاروبار حرام ہے، کسی کی زمین ہڑپنا حرام ہے، کسی یتیم کا مال کھانا حرام ہے، کسی بے بس اور لاچار کا مال کھانا حرام ہے۔ جب ہمارے پاس یہ علم آ گیا پھر بھی ہم نے عمل اس پر نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گی۔ آج مسلمانوں کو بیانات کا شوق ہو چکا ہے، بس